ہم جب اقبال کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں اقبال کے ایک دو شعر جو ہیں وہ ہم یا خودی کا کوئی شعر ہے، کوئی عشق کا شعر ہے، اس قسم کے دو چار شعر ہمیں یاد رہتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیونکہ اقبال کی وہ 9 کتابیں جو ہیں اقبال سے متعلق ہیں، جو اقبال نے اپنی زندگی میں لکھی، کچھ پرنٹ ہوئی، کچھ بعد میں پرنٹ ہوئی، تو وہ ساری کتابیں جو ہیں اگر ہم کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اقبال تو بہت بڑا شاعر ہے۔ مجھے ایک دفعہ جب میں عمرہ کے لیے گیا 2005 میں، تو مجھے وہاں پہ پتہ چلا کہ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، اس کا نام طارق تھا۔ تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا انقلاب کیسے آیا، یعنی ایران کے اندر جو انقلاب ایران ہے وہ کیسے آیا، خمینی صاحب کس طرح سے وہ انقلاب لے کے آئے، تو انہوں نے اقبال کی شاعری جو فارسی میں تھی، جس کا ترجمہ وہ مجھے اردو میں کر کے دے رہے تھے، انگلش میں کر کے دے رہے، تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ اقبال تو بہت بڑا شاعر ہے۔ تو پھر میں پاکستان واپس آیا تو میں نے دو چیزوں کی طرف توجہ دی، ایک تو قرآن مجید کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی، جو بنیادی انڈرسٹینڈنگ، اس پہ میں نے توجہ دی، اور دوسرا میں نے اقبال کو پڑھنا شروع کیا۔ اس میں مجھے بہت سارے اچھے اساتذہ ملے جن سے میں نے اقبال کو پڑھا، جس میں بریگیڈیئر وحید الزماں صاحب ہیں، جس میں سلطان خان صاحب ہیں، جس میں انیس الرحمن ثاقب صاحب ہیں، اور ایسے بے شمار استاد ملے جنہوں نے مجھے اقبال پڑھایا، اقبال سمجھایا۔ کیونکہ اقبال کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پہ جو ان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے نظریہ عشق ہے ان کا، یا ان کا خودی کا جو نظریہ ہے، اس طرح سے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں پائیں گے تو اقبال کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اب میں اقبال کا صرف موٹیویشنل حصہ آپ کو پیش کرتا ہوں جو کہ مجھے بڑا پسند آیا ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ بے ذوق نہیں گرچہ فطرت۔ اب دیکھو نا کہ فطرت نے آپ کو کیا کیا دے دیا، پہاڑ دے دیے، صحرا دے دیے، بادل دے دیے، آسمان دے دیا، زمین دے دیا، اور وہ 4 بلین گلیکسیز آپ کو دے دی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں کہ بے ذوق نہیں گرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی بات وہ کہہ دی ہے کہ جو فطرت نہیں کر سکی یا فطرت نہیں کر سکتی، ویسے تو فطرت سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن اگر نہیں کر سکی وہ کچھ تو وہ تو کر۔ کیا برج العرب میں نے نہیں بنائے؟ کیا برج الخلیفہ میں نے نہیں بنائے؟ کیا حرام مصر میں نے نہیں بنایا؟ کیا دیوار چین میں نے نہیں بنائی؟ تو یہ انسان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم کرو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ سے اگر میں کوئی امریکہ میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور میں یہ بات میری وہ سن رہا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ وہ 19,000 کلومیٹر کے فاصلے پہ مجھے یہاں سے سن رہا ہے۔ تو یہ جو گیج میں نے بنایا ہے، یہ جو میں نے ایک موبائل بنایا ہے، کیمرہ بنایا ہے، اس کے ذریعے میں پوری دنیا کو اپنی بات کو سمجھا سکتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے کہ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ یعنی یہ جو سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ نہیں، بلکہ وہ جو تو سوچتا ہے، اور سوچنے کا عمل کیسا ہوتا ہے کہ تمام انفارمیشن میرے برین میں گئی، اور اس کے بعد میں نے اس کو ریکنسائل کیا اور اس کی نئی شکل دی، اور جو نئی شکل دی ہوتی ہے اس کو ہم کریٹیوٹی کہتے ہیں، جو ہمارے رائٹ برین کے پاس ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں اقبال کہ ہمیں ایک ایک جگہ کے اوپر، ایک ایک مقام کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ جو تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یعنی خودی میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، خودی میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یعنی وہ آپ کو ہر جگہ پہ دعوت دے رہے ہیں۔ اور میں آخری بات جو کہوں گا کہ یہ جو موٹیویشن ہوتی ہے، انسپریشن ہوتی کیا ہے؟ ایک دفعہ میں اشفاق صاحب کے گھر پہ موجود تھا، آج سے 3-4 سال پرانی بات ہے، جب بانو آپا زندہ تھی۔ وہ تو ویسے ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ تو بانو آپا کے پاس ایک خاتون آئی ملنے کے لیے کینیڈا سے، اور آ کے کہنے لگی کہ بانو آپا میں نے آپ سے ملنا ہے۔ تو بانو آپا بیمار تھی، بات نہیں کر سکتی تھی، عمر کے آخری حصے میں تھی، تو انہوں نے کہا بھائی میں نہیں مل سکتی۔ تو مجھے بھی انہوں نے کہا کہ جی میں ان سے نہیں مل سکوں گی۔ لیکن کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو خاتون تھی اس نے کہا جی میں نے تو مل کے جانا ہر صورت میں۔ کچھ دیر کے بعد بانو آپا جو ہیں وہ اس کے اوپر آ رہی ہیں، اپنا ویل چیئر کے اوپر، اور ان سے آ کے باتیں شروع کر دیں۔ اور جب باتیں شروع کی تو بانو آپا کے پاس آئی اور وہ رونے لگ پڑی۔ انہوں نے کہا کہ کینسر کے میں آخری حصے میں ہوں، اور میری پوری کوشش ہے، ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ اب جو بھی کچھ کرنا ہے کر لیں، کیونکہ آپ نے 18 تاریخ کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور آج 15 تاریخ ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں نے بانو آپا کو ملنا ہے۔ تو وہ بانو آپا کو جب ملنے کے لیے آئی تو بانو آپا نے روتے ہوئے اس کو چپ کروایا، کہندی نہیں کڑیے گل سن، تو کیوں رون رہی ہے؟
انہوں نے کہا کدوں تو ڈاکٹر نے کدوں تک کیا؟ انہوں نے کہا جی 18 تاریخ کا، تے اج تو 15 ਹੈਗੀ ہے، 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਵੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਗੀ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ کہا تو پھر گل سن، تو مرن تو پہلے کیوں مرن رہی ہے؟ آپ یقین کیجئے گا کہ اس نے اپنے آنسو پونچھے اس خاتون نے، اور بانو آپا تو آج دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اس خاتون سے میری بات ہوتی ہے جو کینیڈا میں موجود ہے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارا جو کسی کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، کسی پیٹھ کو تھپکنا ہوتا ہے، اور کسی کو یہ کہنا کہ ہاں تو کر سکنا ہے، تو ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ یقین کیجئے گا، یہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں پہ یہ آزما کے دیکھا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، سو نائس۔